اللہ کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا، یہ بات یاد رکھیے۔ جب ہر ولی عالم ہوتا ہے تو ولیوں کے سردار حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود کتنے بڑے عالم ہوں گے، اس کا اندازہ لگائیے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامتی ہی سنی ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی منصب بھی بہت بلند و بالا تھا۔ آئیے آج کے ایپیسوڈ میں ہم اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، جب بھی ولایت کی بات ہوتی ہے، تصور میں کرامت کا لفظ آتا ہے، درگاہ کی تصویر نظر آتی ہے اور کچھ منتخب اولیاء کے نام ذہن میں آتے ہیں۔ کرامت کا تعلق اولیاء سے ہے، لیکن اولیاء کے لیے کرامت کا ہونا شرط نہیں بلکہ علم کا ہونا شرط ہے۔ اللہ کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا، یہ بات یاد رکھیے۔ اللہ خود علیم ہے، علم والا ہے، علم والوں کو ہی ولی بناتا ہے، اپنا دوست بناتا ہے۔ جب ہر ولی عالم ہوتا ہے تو ولیوں کے سردار حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود کتنے بڑے عالم ہوں گے، اس کا اندازہ لگائیے۔ اور ہم نے زیادہ تر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامتی ہی سنی ہے، حالانکہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی منصب بھی بہت بلند و بالا تھا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمہ جہتی شخصیت ہے، آل راؤنڈر شخصیت ہے، اور مختلف علماء نے ان کے علمی مقام کے بارے میں مختلف کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام فقہا اور محدثین میں کافی نمایاں تھا۔ کئی کتابوں میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اقوال کو نقل کیا جاتا ہے۔ اس دور کے جید علماء اور ائمہ اکرام حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں شامل تھے۔ یہ جو ہمارے یہاں کہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام ان کے ماننے والوں نے ایسے بڑا چڑھا کر بتایا ہے، تو انہیں غوث پاک کے حوالے سے جو فقہاء اور محدثین نے لکھا ہے وہ سب پڑھنا چاہیے، اور اس سے بھی وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کے بڑے بڑے ائمہ غوث پاک کے شاگردوں میں شامل تھے۔ جی ہاں ناظرین، جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے القدس کو فتح کیا تو ان کی فوج میں شامل افراد اکثر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے۔ باقی افراد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے سے فارغ تھے۔ گویا کہ تاریخ کا یہ سنہری باب بھی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہی فیضان ہے۔ فقہ حنبلی کے جلیل القدر اور عظیم ائمہ امام ابن قدامہ اور امام عبد الغنی المقدسی رحمہم اللہ بھی غوث پاک کے شاگرد ہیں۔ ناظرین، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس قول سے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جہاں ایک علمی مقام معلوم ہوا کہ 70,000 افراد آپ کا درس سنتے ہیں، وہیں یہ کرامت بھی دیکھیے کہ اس زمانے میں کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، لیکن آواز سب تک پہنچتی رہی۔ کیا کرامت ہے اور کیا علمی مقام ہے ہمارے غوث اعظم کا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ بڑے محدثین میں سے آتے ہیں، ایک مرتبہ غوث اعظم کی مجلس میں حاضر تھے، اور غوث اعظم نے قرآن پاک کی کسی ایک آیت کی تفسیر بیان کرنا شروع کی، اور علامہ جوزی کہتے رہے کہ یہ والی بھی مجھے معلوم ہے، یہ تفسیر بھی مجھے یاد ہے، اس کا بھی مجھے علم ہے۔ 11 تفاسیر تک تو وہ یس میں جواب دیتے رہے، لیکن اس کے بعد 12ویں تفسیر سے آگے 40 تفسیر تک وہ نہ کہتے رہے، نو کہتے رہے۔ یعنی غوث پاک نے اس ایک آیت کی 40 تفسیر بیان کر دی، جس میں سے صرف 11 کا ہی علم علامہ جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تھا۔ ناظرین، اس بات سے ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا علم عطا کیا تھا کہ آپ نے ایک ہی آیت کی 40 تفسیر مجمع میں بیان کر دی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے بعد غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ تو قول کی تفسیر تھی، اب حال کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اور بھی تفسیر بیان کرنا شروع کی، جسے سن کر سارا مجمع حیران ہو گیا۔ ناظرین، آپ کی آسانی کے لیے میں یہاں آپ کو قال کی تفسیر اور حال کی تفسیر کا معنی بھی بتا دیتا ہوں، کہیں کچھ کنفیوژن نہ ہو جائے۔ قال کی تفسیر کا مطلب ہوتا ہے قرآن پاک کی کسی آیت کی تفسیر کرنا کسی قول سے،
جیسے آیت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفسیر فرمائی اور صحابہ اکرام نے یہ کہا اور علماء نے اس بارے میں یہ لکھا وغیرہ وغیرہ، یہ ہوتی ہے قول کی تفسیر۔ اور حال کی تفسیر کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ وہ صوفیانہ تفسیر ہوتی تھی، یعنی جس تفسیر میں صوفیہ کے اقوال ہوتے ہیں، ان کے نکات بیان کیے جاتے ہیں، ان کے پوائنٹس بیان کیے جاتے ہیں، اسے حال کی تفسیر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالمانہ اور صوفیانہ دونوں طرح کی تفسیر میں ماہر تھے۔ امام النحو و ادب یحییٰ بن نجاح الادیب بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا، یہ جاننے کے لیے کہ آخر غوث پاک اپنے بیان میں کس بات کی تصدیق میں کتنے اشعار پڑھتے ہیں۔ چونکہ امام النحو یحییٰ بن نجاح خود ادیب تھے، اس لیے وہ یہ جانتے تھے کہ غوث پاک کو کتنے اشعار آتے ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دھاگا ساتھ لے گیا تاکہ غوث پاک جب بھی کوئی شعر پڑھیں گے میں دھاگے میں گانٹھ لگا دوں گا اور یوں مجھے گنتی کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ مزید آگے بیان فرماتے ہیں کہ میں گیا اور دھاگے پر گانٹھ لگاتا گیا اور بھرے مجمع میں غوث اعظم نے آخر میں مجھ سے کہا کہ میں گانٹھیں کھولتا ہوں اور تم گانٹھیں باندھتے ہو، یعنی میں یہاں مسائل حل کر رہا ہوں اور تم یہاں گرہ باندھ رہے ہو۔ ناظرین، اس سے بھی غوث پاک کے علمی مقام کے ساتھ ساتھ آپ کی کرامت کا بھی ظہور معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے بھرے مجمع میں اس بات کو جان لیا کہ یہ اس لیے یہاں آئے ہیں کہ میرے اشعار کی تعداد معلوم کر سکے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ روشن ضمیر تھے، لوگوں کو دیکھ کر جان لیتے تھے کہ کون کس نیت سے آیا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ جب کسی عالم کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان سنبھال کر جاؤ، اور کسی ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سنبھال کر جاؤ، کیونکہ عالم ہوتا ہے وہ زبان کو سن کر کہہ دیتا ہے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں، لیکن ولی یہ دل کی کیفیات کو بھی سمجھ لیتا ہے اور بیان کر دیتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا خیالات چل رہے ہیں۔ ناظرین، غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی کرامات اور آپ کے علمی اقوال بڑے تواتر سے تسلسل کے ساتھ منقول ہیں۔ ایسے کسی بھی ولی کی کرامت کو نقل نہیں کیا گیا جس طرح حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت کو اور آپ کے علمی اقوال کو نقل کیا گیا۔ ناظرین، اب آپ ذرا غور کیجئے کہ بڑے بڑے ائمہ کا یہ حال تھا کہ وہ غوث پاک کی مجلس میں حاضر ہو کر ان کے علم کا اندازہ لگاتے تھے۔ بڑے بڑے ادیب، نحوی، فلسفی آپ کی مجلس میں موجود ہوتے تھے اور غوث پاک کا درس سنتے تھے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم کے میدان میں بھی ایک بڑا حصہ رکھتے تھے۔ امام الحافظ عبد الغنی المقدسی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس دور کے بغداد کے نحو کے امام ابو محمد خشاب نحوی سے کہتے ہوئے سنا کہ میں نحو کا امام تھا، غوث اعظم کی بڑی تعریف سنتا تھا مگر کبھی ان کی مجلس میں نہیں گیا تھا، کہ نحوی لوگ تھے، اپنے کام میں لگے رہتے تھے، ضربہ یضربو میں لگے رہتے تھے، انہیں ایک ہی ضرب آتی تھی، دوسری ضرب یعنی ضرب قلب سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن خیال آیا آج جاؤں اور سنوں تو صحیح شیخ عبد القادر جیلانی آخر کیا کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں گیا اور ان کی مجلس میں بیٹھ کر انہیں سننے لگا۔ میں نحوی تھا، ٹھیک ہے، میں نحوی تھا، اپنے گھمنڈ میں تھا، لہٰذا مجھے ان کا کلام کوئی بہت زیادہ شاندار نہ لگا۔ میں نے دل میں کہا آج کا دن میں نے ضائع کر دیا۔ بس اتنا خیال دل میں آنا تھا کہ ممبر پر دوران خطاب سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولے، اے محمد خشاب نحوی، تم اپنی نحو کو خدا کے ذکر کی مجلسوں پر ترجیح دیتے ہو، یعنی جن سیبوہ کے پیچھے تم پھرتے ہو ہم نے وہ سارے گزارے ہوئے ہیں، آؤ ہمارے قدموں میں بیٹھو، تمہیں نحو سکھا دیں گے۔ امام محمد بن خشاب نحوی کہتے ہیں کہ میں اسی وقت تائب ہو گیا، یعنی میں نے توبہ کر لی، آپ کی مجلس میں گیا اور کئی سال آپ کی صحبت میں گزارے، آپ کی مجلس میں شرکت کرتا رہا۔ خدا کی قسم ان کی صحبت اور مجلس سے اکتساب کے بعد نحو میں وہ ملکہ نصیب ہوا، وہ صلاحیت نصیب ہوئی
جو بڑے بڑے ائمہ نحو کی کتابوں سے نہ مل سکی۔ ناظرین، یہ تو بہت کم اقوال آپ کے سامنے بیان کیے گئے، ورنہ غوث پاک کے علمی مقام کے حوالے سے تو کتابیں بھری پڑی ہیں۔ آپ علم کا سمندر تھے۔ یہ چند اقوال اور واقعات آپ نے سنے، امید کرتا ہوں کہ یہ سن کر آپ کو بڑا مزہ آیا ہوگا اور علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ غوث پاک کی سیرت کا یہ وہ پہلو ہے جو بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ جی آپ کی کرامتیں تو بیان کی جاتی ہے، لیکن آپ کے علمی مقام کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ تو آج میں نے کوشش کی کہ آپ تک بھی یہ سب باتیں پہنچاؤں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ الکریم اگلے ایپیسوڈ میں پھر مزید کچھ واقعات اور نکات کے ساتھ ملوں گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ FGN چینل دیکھتے رہیے۔ ولیوں کے سردار میرے پیرانے پیر